کہ دنیا میں تو ایسا رہبر کامل بنا، او تیرا نقش پا چراغ جہاں منزل بنا، ناؤ ڈوبی جا رہی تھی نا خدا کے سامنے، اے حسین ابن علی تو ایک نیا ساحل بنا۔ او بنت علی کی شعلہ بیانی نہ پوچھئے، بنت علی کی شعلہ بیانی نہ پوچھئے، کوہرام تھا بباسر بازار کربلا، زینب یہ تیرا یہ تیری منزل یہ مرتبہ، اور لیتا ہے تجھ سے مشورہ بیمار کربلا۔ بنیاد واجبات ہے ماتم حسین کا، وہ دل نہیں ہے جس میں نہ ہو غم حسین کا، دیکھ یزیدیت کی اسے فتح کہتے ہیں، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ جب تلک دھڑکے گا ہر سینے میں ایک حساس دل، جب تلک دھڑکے گا ہر سینے میں ایک حساس دل، ختم ہو جائے غم شاہ ہدا ممکن نہیں، پڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن یہ بتاتے ہیں حسین، عطرت و اطہار قرآن، عطرت و قرآن ہو محشر تک جدا ممکن نہیں۔ یا علی اجازت ہے ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ چار مصرے پہلے کہ کیا ہے اچھا کیا ہے برا یہ سینس ہونا چاہیے، کیا ہے اچھا کیا ہے برا یہ سینس ہونا چاہیے، اور قول و فعل میں بیلنس ہونا چاہیے، اور قول و فعل میں بیلنس ہونا چاہیے، اور گھر ہی بیٹھے کیجئے دیدار جنت کا، مگر
آنکھ میں عشق علی کا لینس ہونا چاہیے، آنکھ میں عشق علی کا لینس ہونا چاہیے۔ ایک سوال بھیجا حضرات، ایک مسئلہ ہے، 2-3 شعر ہیں کہ جو نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفِ انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفِ انبیاء میں رہتا ہے۔ اور یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے۔ اور اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں۔ لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے۔ زائرینوں کے لیے کہ یہ اور بات کہ بھارت میں جسم ہے لیکن، یہ اور بات کہ بھارت میں جسم ہے لیکن، یہ اور بات کہ بھارت میں جسم ہے لیکن، ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے، ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے۔ ایک سلوات بھیجا حضرت، دو چار شعر ہیں عزاداری کے حوالے سے کہ اعلان برات ہے، عزاداری شبیر، نسلوں کی طہارت ہے، عزاداری شبیر، اور سجاد کی محنت ہے، عزاداری شبیر، زینب کی خطابت ہے، عزاداری شبیر۔ اور شعر خاص طور سے کہ اسلام سلامت ہے، جو دنیا میں ابھی تک اسلام سلامت ہے، جو دنیا میں ابھی تک اسلام سلامت ہے، جو دنیا میں ابھی تک ہے، کیونکہ سلامت ہے، عزاداری شبیر ہے، کیونکہ سلامت ہے، عزاداری شبیر۔ اور ہم لوگ فرش عزا کی بدولت ہم لوگ کا وجود ہے، نہ فرش عزا نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ کبھی ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے فرش عزا ہے، بلکہ ہم فرش عزا کی وجہ سے۔ اسی حوالے سے
کہ اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر، نسلوں کی حفاظت ہے عزاداری شبیر، اعلان ولایت ہے عزاداری شبیر۔ شعر خاص طور سے بطور خاص ہے کہ سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، جنت کی ضمانت ہے عزاداری شبیر، اعلان ولایت ہے عزاداری شبیر۔ اور میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں، میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں، میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں، میری تو عبادت ہے عزاداری شبیر، اعلان براعت ہے عزاداری شبیر۔ صلوات بھیجاؤ حضرات۔ آخری شعر ہے اور مولانا تشریف حضرات کہ آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، میدان شہادت ہے عزاداری شبیر، میری تو عبادت ہے عزاداری شبیر، جنت کی ضمانت ہے عزاداری شبیر، نسلوں کی طہارت ہے عزاداری شبیر۔
صلوات پڑھ دیں حضرات. چار مصرے. کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے. 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے. یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے. 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے. یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے. اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد. ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذاں دیتا ہے. ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذاں دیتا ہے. اور 3-4 بند اذاغانے کے پھول کے حوالے سے اگر اجازت ہو تو. کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے. اذاخانے کے پھول کی عظمت کی کہانی خود اس کی زبانی. کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے. ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے. اور جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے. اور بے زباں پھول کے اعجاز بیانی سنیے. کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے. اور غنچہ و گل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے. غنچہ و گل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے. اور یہ دیکھیے کہ تعارف پھول اپنا خود کیسے کروا رہا ہے. اذاخانے کا پھول کہ میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا. میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا. اور میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا. اور میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا. اور میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا. ارے میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے. میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. اور یہ دیکھیے بن کی سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت. سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت. اور خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت. خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت. اور مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت. مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت. رشتہ خاک شفا نے مجھے بخشی نکہت. ارے میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے. اور میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے. میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے. اور یہ بند دیکھیں کہ کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں. کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں. میں محرم میں صدا محو اذا رہتا ہوں. میں محرم میں صدا محو اذا رہتا ہوں. ارے میں اذا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں. ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں. بیت کے شعر دیکھیں حضرات خاص طور پر کہ ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں. ارے ایک بیشیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو. ہے محرم میں بھی ہنسنے کی اجازت مجھ کو. ایک بیشیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو. ہے محرم میں بھی ہنسنے کی اجازت مجھ کو. اور یہ جو فتوے ہوتے ہیں کہ تابوت اور علم پہ یہ پھول چڑھانا بدعت ہے, اس کا جواب دیکھیے کہ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے. لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے. اور تعزیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے. ارے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے. میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے. میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے. ارے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا. اور میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا. میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا. اور یہ آخری دیکھیے شعر کہ میں ہوں سورج کا دلارا میں ہواؤں کا حبیب. میں ہوں سورج کا دلارا میں ہواؤں کا حبیب. کام میرا ہے نرالا ہے میری شان عجیب. آسمانوں سے بھی میں اونچا ہے میرا
آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، ارے مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پرچم کے قریب، ارے نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں اور گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں، نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں اور گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ مرتبہ حیدر صفدر کا کوئی کیا سمجھے، خدا کے بعد جو سمجھے تو مصطفیٰ سمجھے، ہر ایک جنگ فتح کی جلایا مردوں کو، انہی سبب سے نصیری انہیں خدا سمجھے، مرتبہ حیدر۔ ایک نعرہ صلوات۔ مجھ رہی دل میں الفت شاہ خدا رہے، مجھ رہی دل میں الفت شاہ خدا رہے، اور لب پر ذکر شکر عطائے خدا رہے، مجھے دل میں رنج و بلا و دشت کی یارا خبر نہ ہو، ہر وقت کربلا کا تصور بندھا رہے، مجھے دل میں الفت شاہ خدا محفوظ ہر بلا سے رہے، شیعان پاک سب کے سروں پسا یا آل بھار۔ ایک نعرہ صلوات۔ مجھے دل میں الفت شاہ اللہ خدا نے بھیجا ہو، جس کو بروز عید لاشا اسی کا دھوپ میں ہے پڑا رہے، مجھے دل میں بابا ہو جس کا عقدہ کشا شاہ لا فتح کنبا اسی کا رسن میں بندھا رہے، مجھے دل میں کیا قہر ہے کہ تخت پر بیٹھا رہے یزید، نیچے سر امام دو عالم دھرا رہے، مجھے
دل میں الفت شاہ خدا رہے۔ فاتحہ مرثی دو چار بند۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتا تھا کہ تو رہیو گواہ شبیر، حق سے کہتا تھا کہ تو رہیو گواہ شبیر، سر فدا کر کے شریک کہ شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شب، اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہیں نہ لشکر باقی، بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شب، یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا روح فدا جان فدا سر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مستر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مستر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر، وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر، ہیں وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، بسر ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کہ امانت میں خیانت نہ ذرا اے دعویٰ، کہ امانت میں خیانت نہ ذرا اے دعویٰ، تو نے دولت تھی جو مجھ خاک نشیں کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر، تو شہنشاہ شہنشاہوں کا ہے بار خدا، ہیں برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا، خاطر عاشق جاں رہی تجھ کو صدا، ہے خوشحال جو مجھ سے ہو تیرا شکر ادا، ہے خوشحال جو مجھ سے ہو تیرا شکر ادا، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر۔
فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله۔ أما بعد، فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید مبارک حسین ابن سید احمد علی مرحوم اور مرحومہ سکینہ بیگم بنت صادق حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، جو قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، اب وہ مدینہ واپس آ گیا ہے، اور اس شان سے واپس آیا کہ جو مقصد کربلا تھا اسے پورا کر کے آیا ہے۔ یہ قافلہ پرچم حسینی کو اس نے جھکنے نہیں دیا۔ ہاں، گودیاں خالی ہو گئیں، گودیاں خالی ہو گئیں، مانگ اجڑ گئی، گئی تھی سہاگن تھی، بیوہ بن کر کے واپس آئی ہیں۔ گودیوں میں بچے تھے، اب نہیں ہیں، جوانوں کو قربان کر کے پلٹی ہیں، لیکن پرچم حسین کو جھکنے نہ دیا، مقصد حسین پر آنچ نہ آنے دی۔
سوال یہ ہے کہ امام حسین کربلا سے خود سے گئے تھے یا کسی نے ان کو یہ جو ہے نکالا تھا؟ اختیار سے گئے تھے یا زبردستی کسی نے ہاتھ پیر بند کر کے نکال دیا تھا؟ اگر نکالا گیا ہو کوئی انسان تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. نکالنے والوں کا تو ہو سکتا ہے، جسے نکالا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. لیکن جو اپنے شعور و اختیار کے ساتھ نکل رہا ہو، یہ ناممکن ہے اس کا کوئی مقصد نہ ہو. یقیناً اس کا مقصد ہوگا جس کے لیے وہ شہر کو چھوڑ رہا ہے، وطن کو چھوڑ رہا ہے. عزیزو، مدینہ امام حسین کے لیے فقط ایک وطن نہیں ہے. وطن کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں وطن کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے روزی روٹی کے لیے وطن چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین کے لیے مدینہ صرف وطن نہیں ہے، یادوں کا مرکز ہے، نانا کی قبر ہے، ماں کا روضہ ہے، بھائی کی تربت ہے یہیں پر. کوئی آسان نہیں ہے مدینہ چھوڑنا، مگر امام حسین نے مدینہ چھوڑا. یہ بھی حقیقت ہے. کیوں مدینہ چھوڑا؟ اور یہ جانتے ہوئے چھوڑا کہ یہاں سے جانے کا انجام کیا ہے. یہ مطلب جانتے ہی نہیں تھے. ہم تو اچھے خیالات دے کے نکلے تھے کہ یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا. راستے میں کچھ چوروں نے، ڈاکوؤں نے گھیر کے ہم کو مار ڈالا. اور لیکن ہم جان رہے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. ایک ایک جزیات سے حسین ابن علی باخبر ہیں. کچھ تو لوگوں کو تخمینہ تھا، کچھ لوگ تخمینے لگا رہے تھے، اندازے. حسین کا اندازہ نہیں تھا، خبر صادق تھی حسین کے پاس. جس وقت نکل رہے تھے مدینے سے تو نانی ام سلمہ نے کہا تھا، بیٹا حسین اب تم نے جانا طے ہی کر لیا ہے، سب جگہ جانا، عراق کا رخ مت کرنا. کیوں نانی اماں؟ بیٹا تمہارے نانا سے میں نے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. کہ نانی اماں مجھے معلوم ہے، میں تو اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور اگر آپ کہیے تو اس جگہ کی زیارت بھی کرا دوں آپ کو. ہاں بیٹا تمہارے نانا سے اس جگہ کی زیارت کا بڑا ثواب سنا ہے. امام نے ایک ایک مقام کی زیارت کرائی ہے. واقف ہیں، جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. قدم قدم پر امام حسین نے خبر دی ہے. جس وقت مکہ چھوڑ رہے تھے، مکے سے نکل رہے تو خطبہ دیا ہے نا وہاں. تو امام فرماتے ہیں میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ صحرا کے بھیڑیے میرا گوشت نوچ رہے ہیں. یہ انسان نہیں ہے، بھیڑیے ہی ہیں در حقیقت، جو انسان کی شکل لیے گھوم رہے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، کل میں جاؤں گا، میرے ساتھ وہی آئے جو اپنا خون جگر پیش کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. من کان باذلا فینا محجتہ فلیرحل معنا. جو اپنا خون جگر پیش کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وہاں کے اوپر حلوہ نہیں بٹنے والا ہے، مال غنیمت نہیں ملنے والا ہے، کرسی نہیں ملنے والی، اقتدار نہیں ملنے والا ہے. خون دینا ہے، جان دینا ہے. جس میں یہ حوصلہ ہے وہی آئے. تو جانتے ہیں نا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے، اتنا اہم سفر ہے، اتنی بڑی قربانی. تو بے مقصد تو نہیں نہ ہوگی بھائی. یقیناً مقصد ہوگا اور بڑا اہم مقصد ہوگا. لال مجھکڑوں نے بہت سارے مقصد بیان کیے. کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کسی نے کہا جی وہ امام حسین نے اصل میں ایسا تھا کہ چونکہ بنی امیہ نے حکومت انہی سے چھینی تھی نا، معاویہ کے باپ کی حکومت تو تھی نہیں. معاویہ نے امام حسن سے حکومت چھینی تھی، جھوٹا معاہدہ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا. امام ظاہر سے بات ہے، معاہدہ جب تک امام حسن کا تھا تو امام حسین خاموش تھے. اچھا معاویہ تھا بڑا شاطر دماغ، یہ تجزیہ ان کا ہے. معاویہ بڑا شاطر دماغ تھا، بہت عیار مکار، اس سے نمٹنا آسان کام نہیں تھا. تو جب تک معاویہ زندہ رہے امام حسین خاموش رہے.
یزید جب حاکم بنا تو نوسکھیا تھا یزید، اس کے اندر وہ چالاکی نہیں تھی، وہ یاری نہیں تھی۔ امام حسین نے دیکھا یہ بہترین موقع ہے اپنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرنے کا، اپنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ادھر کوفے والوں نے بھی جو ہے حمایت کا اعلان کر دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 12,000 خط آ گئے، اور 12 خط بھی 10 خط نہیں تھے، کسی پر 4، کسی پر 5، کسی پر 10 سائن تھے، تقریباً پورا کوفہ۔ امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے، یہ جو ہے نکل پڑے۔ کیوں نکل پڑے؟ وہ کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرنے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ حساب کتاب صحیح نہ لگا پائے اور کوفیوں کا تجزیہ صحیح طریقے سے نہ کیا، انہوں نے دھوکہ دیا اور حکومت نہ ملی۔ یہ علیہ باللہ خالص دنیاوی تفسیر، اس میں کہیں دین نہیں ہے، اس میں کہیں خدا نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، جو جیسا ہوتا ہے عام طور سے، مال دنیا ہے، دنیا کی حکومت ہے، اقتدار ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، سارا اسی کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی حسین کو نہ پہچانتا ہو تو شاید کچھ سیکنڈ کے لیے اس تجزیے کو قبول کرے، لیکن جنہیں معلوم ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جو ہمیشہ دنیا کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، یہ وہ خاندان ہے جو ہمیشہ کہتا ہے یا دنیا غری غیری فقط طلقتک ثلاثا لا رجعت فیک، دنیا جا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری کوئی حیثیت میری نگاہ میں نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہے واللہ ان هذه الدنیا عندی احون من عراق خنزیر فی ید مجذوم، خدا کے قسم یہ دنیا میری نگاہ میں سور کی اس ہڈی سے بھی حقیر تر ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہو۔ کیا تعبیر ہے بھائی، آخر میں نفرت انگیز ترین چیز بن گئی ہے سور، تو بھی اس کی ہڈی، وہ بھی کوڑھی کے ہاتھ میں۔ کوڑھی کے ہاتھ میں اچھی چیز بھی ہو تو کوئی لینے کو تیار نہ ہو۔ یہ ہے دنیا ہماری، ان دنیاکم ہذہ عندی ازہد من عطفۃ عنز، یہ دنیا میری نگاہ میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یہ سب تعبیریں ہیں، اس سے آپ یہ توقع رکھیں کہ اپنا سارا خاندان قربان، جسے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر امام حسین آگاہ نہ ہوتے، نہ بیان کیا ہوتا اپنے انجام، معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں امام حسین۔ ٹھیک ہے کوفے والوں نے دھوکہ دیا، کسی کا دھوکہ دینا اور ہے، ہمارا دھوکہ کھا جانا اور ہے۔ دھوکہ دینے والوں نے دھوکہ دیا، مگر فرزند زہرا نے دھوکہ کھایا نہیں، ان پر بھروسہ کر کے تھوڑی نکلے تھے، جانتے تھے انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر کوفے والوں کی دعوت پہ لبیک کہا تھا اس اتمام حجت کے لیے، کل تاریخ نہ کہے کہ کوفے والے تو ساتھ دینے کو تیار تھے، حسین ہی میدان میں نہیں آئے۔ ان کے چہرے سے نقاب تو الٹنا تھا نا، ورنہ امام جانتے تھے کیا، ان کو پتا ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے، جانتے تھے ان کی منزل کوفہ نہیں ہے، تو واقف ہیں، ورنہ اگر کوفہ جانا چاہتے ہر کی ہمت تھوڑی سے رہ جاتا ہے۔ جب کربلا پہنچ گئے تھے، جب گھوڑا رک گیا تھا، اب پھر پوچھا کہ بھائی یہاں کا نام کیا ہے، کدھر کا، یہ جو غازریہ نینوا ہوتے، یہ جو ہے شت الفرا، جب آخر میں کسی نے کہا کربلا، کہ ہا ہونا وحط رحالنا ومقتل رجالنا ومذبح اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے، لگاؤ خیمے۔ انہوں نے کہا ہو نہیں کہا چلیے آگے بڑھیے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو مقصد یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسروں کو ترجمانی کرنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں اس کو بولنا نہ آتا ہو، اسے بولنا نہ، گونگے کی آپ ترجمانی، وہ خود بولنا جانتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ کربلا کی تاریخ کوئی گونگی تاریخ نہیں ہے، کربلا کی تاریخ بولتی ہوئی تاریخ ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کو زبان دی ہے، قدم قدم پر امام حسین نے اپنا مقصد خود بیان کیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں مقصد بیان کرنے والے؟
اگر امام حسین نے اپنا مقصد نہ بیان کیا ہوتا تب تو بات سمجھ میں آتی کہ ٹھیک ہے آپ نے بیان نہیں کیا ہے، وہاں آپ کی طرف سے ہم لگاتے ہیں اپنے عقلی گھوڑے جو ہے وہ دوڑاتے ہیں، لگا تو تیر نہیں تو تکا۔ لیکن جب انسان خود بیان کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، قدم قدم کے اوپر امام حسین نے اپنا مقصد بیان کیا، اور اپنے ساتھ اسی لیے زینب کبریٰ کو لے گئے تھے، ام کلثوم کو لے گئے تھے، سید سجاد کو جانتے تھے کہ یہ بہنیں اسیر ہوں گی، پتا تھا۔ جس وقت مدینہ چھوڑ رہے تھے محمد حنفیہ آئے، بھیا آپ کو اپنا انجام کو پتا ہے کہ آپ سب مارے جائیں گے، تو اپنے ہمراہ خواتین کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہیں مدینہ چھوڑ جائیے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے، اپنا وصی بنا کے گئے ہیں۔ وصیت نامہ یہ انقلاب کربلا تحریری طور پر محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے۔ حاضر ما اوصى حسین ابن علی الی اخیہ محمد الحنفیہ، ان کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ غیر معتبر انسان کے حوالے کو اتنا اہم وصیت نامہ کر کے جائے گا؟ بھروسا ہے، مگر جواب میں معلوم ہے کیا کہا ہے امام حسین نے؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا۔ جس طرح پیغمبر نے کہا تھا امام حسین سے، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے میرے لال اللہ کی منشا یہ ہے کہ تم راہ خدا میں قتل کیے جاؤ، تمہاری شہادت کے بغیر یہ دین بچنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام حسین نے محمد حنفیہ کے جواب میں کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت معبود یہ ہے کہ میری بہنیں اسیر کر کے در بدر پھیلائی جائیں، کیونکہ جس طرح سے شہادت حسین کے بغیر دین خدا نہ بچتا، اسی طرح سے زینب و کلثوم کے اسیری کے بغیر شہادت حسین نہ بچتی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کربلا میں کون مارا گیا، کیوں مارا گیا، کیونکہ بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈوں کے زور پر یہی مشہور کر رکھا تھا کربلا میں خارجی مارا گیا، کوفے میں یہی اعلان ہو رہا ہے خارجی مارا گیا، شام میں یہی اعلان ہو رہا ہے خارجی مارا گیا۔ حق تو یہ ہے کہ یزید کی ملکہ کو نہیں پتا کون مارا گیا ہے، غفلت کی حد ہے۔ وہ تو سید سجاد کے خطبے نے بتایا کہ کون مارا گیا، زینب کبریٰ کے خطبوں نے بتایا کہ کربلا میں کون اور کیوں مارا گیا، مقصد کو بھی بیان کیا، شخص کو بھی بیان کیا، اس لیے لے کر کے گئے تھے۔ دوبارہ مقصد جو امام حسین نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ہی ہے۔ امام حسین کے تمام خطبات کو آپ اکٹھا کیجئے، چاہے وہ جملہ جو امام نے ولید کے دربار میں کہا ہے، وہ جملہ جو مروان سے جو ہے ملاقات کے دوران کہا ہے، وہ وصیت نامہ جو تحریری طور پر لکھ کر کے دیا ہے، وہ خطبات جو مکے میں امام نے پیش کیے ہیں، وہ خط جو بصرے والوں کے نام لکھا ہے، وہ تقریر جو لشکر حر کے سامنے کی ہے، وہ آخری خط جو 2 محرم کو کربلا سے کوفے والوں کو بھیجا ہے، یا وہ نعرے جو امام حسین نے کربلا میں لگائے ہیں، ان سب کو اکٹھا کیجئے، ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا تھا بقائے اسلام کے لیے، اسلام میں مردہ جو اسلام ہو چکا تھا نئی روح پھونکنے کے لیے، اسلام کو حیات نو عطا کرنے کے لیے حسین ابن علی نے یہ ساری قربانی برداشت کی تھی۔ اور جب امام حسین کا یہ مقصد ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے امام حسین کے عزاداروں کا بھی یہی مقصد ہوگا، کیونکہ مقصد عزاداری مقصد حسین سے الگ تو نہیں نہ ہو سکتی ہے، جو مقصد حسین وہی مقصد عزا۔ عزاداری کاہے کے لیے ہے؟ حسین کو زندہ رکھنے کے لیے نا، کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، یہ کربلا بھولنے نہ پائیں۔ امام سجاد جو ہر قدم ہر وقت روتے رہتے تھے، کیا سمجھتے؟ یہ فقط یہ جو ہے جذباتی آنسو تھے؟ حکیمانہ آنسو تھے، حکیمانہ آنسو تھے۔ اسی کے ذریعے سے یاد رکھنا ہے ہمیں کربلا، کربلا بھولنے نہ پائے، کیونکہ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں حسین ابن علی نے ایک دن میں پورا عملی اسلام پیش کر دیا،
عملی اسلام، عقائد وہاں ہیں، احکام وہاں ہیں، عبادات وہاں ہیں، اخلاق وہاں ہیں۔ اخلاق چاہیے، کربلا میں عاشور کے دن دیکھ لیجئے۔ عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ خود کربلا میں عاشور کے دن دیکھ لیجئے۔ توحید کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ہے توحید؟ حقیقت توحید اگر سمجھنا ہے، اہمیت عبادت خدا سمجھنا ہے، شب عاشور اور عاشورہ کے لیے موجود ہے۔ جب تک کربلا زندہ رہے گی، اسلام زندہ رہے گا۔ اگر عزاداری کی مخالفت ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے رونے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ماتم کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں اسلام کو مٹانا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں جب تک کربلا زندہ رہے گی، اسلام زندہ رہے گا۔ جب تک کربلا زندہ رہے گی۔ اور اسی لیے ہمارے عزاداری چند دنوں کی نہیں ہوتی، رسمی عزاداری ہے جو 1 محرم سے شروع ہو کر 8 محرم کو حسین الوداع، یہ رسمی عزاداری ہے۔ لیکن حقیقی عزاداری تو ہماری ہر روز ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تو جو خلاصہ نکلتا ہے، نچوڑ نکلتا ہے کہ مقصد حسین کیا ہے؟ اسلام کو زندہ رکھنا۔ کیا مطلب زندہ رکھنا؟ کیا مر گیا تھا اسلام؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ نہیں پڑھ رہے تھے، روزہ نہیں رکھ رہے تھے، رکھ رہے تھے، حج وہ بھی ہو رہا تھا، پھر کیا اسلامی جو ہے مر گیا۔ دیکھیے ہر وجود 2 حصوں سے مل کے بنتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، آنکھیں وغیرہ، پیر سب یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہمارا جسم، اس کی بھی اہمیت ہے۔ ہاں بغیر اندھا انسان کس کام کا، گونگا اندھا آپ سوچ لیجئے تو پھر وہ چلتی پھرتی لاشی کہیں گے نا اسے۔ تو ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، جسم کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر جسم ہو روح نہ ہو تو روح بدن سڑ جاتا ہے۔ بدن کو سڑنے سے بچانے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، بدن کی خاصیت کو ظاہر کرنے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدن کام کرے تو اس بغیر روح کے یہ ہاتھ کیا کر سکتا ہے؟ نہ یہ ہاتھ حرکت کر سکتا ہے، نہ یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے، نہ یہ زبان بول سکتی ہے، نہ یہ عقل کام کر سکتی ہے۔ تو روح ضروری ہے۔ البتہ روح کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے جسم کی بھی ضرورت ہے، اکیلی روح بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم اسلام کا یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ سب جسم ہے۔ روح کیا ہے اس کی؟ عدل، جسٹس، سماجی انصاف، یہ روح ہے اسلام ہے۔ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، حج بجا لایا جا رہا ہے، مگر سماج میں عدل نہیں ہے، ظلم کی حکومت ہے، تو جسم ہے، روح نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ظاہر سے بات ہے ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، ہم اسی چیز کو اسلام سے نسبت دے سکتے ہیں جس کی تائید قرآن اور سیرت معصومین سے ہو۔ یہی 2 سورس ہیں، یاد رکھیے گا، اسلام کے فقط 2 سورس ہیں، قرآن اور اہل بیت، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ شاعروں کے تخیلات دین بنیں گے، نہ ذاکروں کے نکتے دین بنیں گے، چاہے وہ شاعروں کے خیالات ہوں یا ذاکروں کے نکتے ہوں، وہ اسی وقت تک قابل احترام ہے جب قرآن اور اہل بیت اس کی تائید کریں۔ اگر قرآن اور اہل بیت سے اس کی تائید نہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ کوئی بات نہیں بھی ہے تو آواز پہنچ جائے گی لوگوں تک۔ قرآن اور اہل بیت یہ 2 چیزیں ہیں، جس چیز کی تائید قرآن و اہل بیت کریں وہی اسلام ہے، اور جس چیز کی مخالفت کر دیں قرآن و اہل بیت وہ اسلام نہیں ہے۔ کوئی بھی دعویٰ، کوئی بھی نکتہ اسی وقت قابل احترام ہو سکتا ہے جب قرآن اور حدیث سے اس کی تصدیق ہو جائے۔
میں نے عرض کیا کہ روح اسلام کیا ہے، مقصد اسلام کیا ہے؟ روح اسلام قیام عدل ہے۔ سورہ حدید کی 25ویں آیت اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ حدید کی 25ویں آیت، مقصد دین کیا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یقیناً ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور رسولوں کو ایسی دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے جو کاٹے نہ کٹ سکے۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت دن ہے، وہ کہہ رہے نہیں رات ہے، ثبوت کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاتھ پکڑا باہر لے گئے، کہ وہ دیکھو سورج، اب بھی کہو گے رات ہے؟ یہ وہ دلیل ہے جو کاٹے نہیں کٹ سکتے۔ ہاں کمرے میں بند کر کے ہم گھنٹہ بھر بھی اگر یہ جو ہے وہ دلیلیں دیتے رہے تو شاید بات واضح نہ ہو سکے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کو ایسی دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے جو کاٹے کٹ نہیں سکتی ہیں۔ جس کے سامنے پیش کر دیا جائے، ہٹ دھرمی اور بات ہے، کٹ حجتی اور بات ہے، ضد اور بات ہے، لیکن دل مانے گا۔ موسیٰ نے جب فرعون کے سامنے اپنا کیس رکھا، دلیلیں پیش کی، دل نے مان لیا تھا، زبان سے اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ قرآن کی آیت ہے جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، دل یقین کر رہا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، فرعون رب نہیں ہے، رب اللہ ہے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، یقین تھا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ہر دھرمی نہیں ماننے دے رہی تھی، جَحَدُوا بِهَا، انکار کر رہے تھے اس کا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کو بینہ اس دلیل آشکار کو کہتے ہیں، دوسرے نام بینہ کا ہے معجزہ، معجزات دے کے ہم نے انہیں بھیجے ہیں۔ کتاب نازل کیا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یوں ہی نہیں بھیج دیا، باقاعدہ قانون کی کتاب دے کے بھیجا انہیں۔ موسیٰ کو توریت دے کر کے بھیجا، عیسیٰ کو انجیل دے کے بھیجا، داؤد کو زبور دے کے بھیجا، اور سرکار ختمی مرتبت کو قرآن دے کر کے بھیجا۔ والمیزان، فقط قانون نہیں دیا کہ جی چاہے عمل کرو جی چاہے عمل نہ کرو، عمل کرنے اور نہ کرنے میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے حسین بنو چاہے شمر بنو، برابر ہے قصہ۔ نہیں، میزان کسوٹی ترازو دیا ہے، پرکھنے کے لیے، ناپنے کے لیے، کون ہے جو اللہ کے قانون کو فالو کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں، دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ یہ سب کاہے کے لیے؟ یہ رسول کیوں آئے؟ یہ کتابیں کیوں نازل ہوئیں؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ یہاں ہے مقصد کیا ہے؟ آیا انبیاء کس لیے آئے تھے؟ تاکہ جو ہے مومنین نماز پڑھیں، بڑی اہم ہے نماز، مگر مقصد نہیں ہے۔ روزہ رکھیں، بہت اہم ہے روزہ، نماز اتنی اہم ہے کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز قبول سارے اعمال قبول، اگر نماز رد ہو گئی سارے اعمال رد ہیں۔ ہم سوچتے رہیں کچھ بھی، ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث پیغمبر کی ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا، نماز قبول۔ لیکن اتنی ساری اہمیت کے باوجود یہ مقصد دین نہیں ہے۔ اگر نمازیں پڑھی جانے لگیں، اگر مسجدیں بھر گئیں، جتنا مجمع جمعہ میں ہوتا ہے اتنا مجمع صبح میں ہونے لگا، تو کیا دین کا مقصد حاصل ہو گیا؟ نہیں، ایک کام دین کا ہوا ہے مگر مقصد نہیں پورا ہوا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انبیاء اس لیے آئے تھے سماج کو اتنا ایڈوانس بنا دیں، قوم اتنی ترقی حاصل کر لے کہ لوگ خود سے عدل قائم کرنے لگیں، عدل کو قائم کرنے کے لیے پولیس کے ڈنڈے کی ضرورت نہ پڑے، خود سے لوگ عدل قائم کرنے لگیں۔ یہ ہے دین کا مقصد۔ اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج بجا لایا جا رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، مگر سماج میں ظلم کا دور دورہ ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، شوہر بیوی کو ستا رہا ہے، بیوی شوہر کو تنگ کیے ہوئے ہے، یہ سماج اسلامی سماج نہیں ہے، یہ معاشرہ محمدی معاشرہ نہیں ہے، یہ سماج حسینی سماج کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطعن۔ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کے خاندان کی تعریف کی جائے۔ اگر کوئی اس کے خاندان کی برائی کرے، چاہے وہ خود کتنی ہی بیٹھ کر کے برائی کرے، کوئی دوسرا اگر برائی کرے تو پھر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے ہزار برائی کر دیں ہندوستان کے صاحب، ہمیں یہاں یہ پریشانی ہے، یوں ستایا جاتا ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں ملک سے، اگر مقابلہ پاکستانیوں سے ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہندوستان کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتے، ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے ملک سے باہر رہے ہیں تو اندازہ ہے کہ وہاں کے اوپر سواسینیں الٹ جاتی تھی۔ ہمارے ملک کو ایسا کہہ دیا، تو انسان کی فطرت ہے ہمارا خاندان قابل تعریف ہو، ہمارا معاشرہ قابل تعریف ہو، ہمارا شہر قابل تعریف ہو، ہمارا صوبہ، ہمارا ملک۔ لیکن یہ تعریف یوں ہی تو نہیں ہوتی بھائی، کسی خاندان کی تعریف یوں ہی تو کوئی نہیں کرتا۔ خاندان تو بنی امیہ بھی ہے، خاندان بنی ہاشم بھی ہے، اب یوں ہی تو کوئی تعریف نہیں کرے گا، کوئی وجہ چاہیے، تعریف کے قابل بنو تب تو تعریف ہوگی۔ تو خب تعریف کیسے ہوگی، اس کا معیار کیا ہے پیغمبر کی نگاہ میں؟ کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے یہاں پر اوروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قرآن و اہل بیت رسول اور آل رسول کی بات کر رہے ہیں۔ حضور اکرم کی نگاہ میں کون سا سماج قابل تعریف ہے، کون سا معاشرہ قابل تعریف ہے، کون سا ملک قابل تعریف؟ ایک ملک ہے جہاں کی سڑکیں بہت اچھی ہیں، بجلی 24 گھنٹہ آتی ہے، جاب فراوان، نوکری کی کمی نہیں ہے، بے روزگار کوئی نہیں اس ملک میں۔ کیا یہ ملک قابل تعریف ہے؟ نہیں، ابھی بات مکمل نہیں، دیکھو کہ وہاں عدل قائم ہے کہ قائم نہیں ہے، عدل قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سب باتیں اچھی ہیں، ہونا چاہیے۔ عدل کا بھی ایک ہلکا سا گوشہ یہ بھی ہے، عدل ہوگا تو یہ سب چیزیں بھی ہوں گی۔ لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطعن۔ وہ سماج اس وقت تک ہرگز لائق تعریف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سماج میں کمزور ترین انسان اپنا حق طاقتور ترین انسان سے لکنت زبان کے بغیر حاصل نہ کر لے۔ اگر معاشرہ بہوبلیوں کا معاشرہ ہے کہ صاحب بیچارہ کمزور، اس کا حق بھی چھن جاتا ہے، ڈرتا ہے FIR لکھوانے سے کہ تھانے جائیں گے کہیں الٹے ہم ہی کو بند نہ کر دیں، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر ایسا ملک ہے، ایسا سماج ہے، کتنی ہی ترقی ہو جائے اس سماج میں وہ لائق تعریف نہیں ہے۔ عدل روح اسلام ہے، عدل مقصد اسلام ہے۔ 60 ہجری کا عالم یہ تھا، جسم تو تھا، روح نکل گئی تھی، جسم سے بدبو آنے لگی تھی، سڑ گیا تھا جسم۔ نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، حج بجا لائے جا رہے تھے، روح نہیں تھی، روح نہیں تھی۔ امام حسین کس لیے اٹھے تھے؟ اس مردہ جسم میں دوبارہ روح ڈالنے کے لیے اٹھے، نفس مسیحائی لے کر کے حسین ابن علی اٹھے۔ اپنا مقصد جو بیان کیا امام نے، کربلا سے بہت پہلے کی بات، جب معاویہ کے مرنے کی خبر آئی ہے، ولید نے امام کو طلب کیا ہے دربار میں، سب سنا ہوا آپ کے واقعہ، فقط ایک ایک گوشہ اس کا بیان کرنا ہے ربط دینے کے لیے۔ تقاضۂ بیعت، امام حسین نے کیا جواب دیا ہے؟ میں کس کی بیعت کروں؟ یزید کی۔ یزید کون ہے؟ یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، پہلے تعارف کرایا۔ شخص یزید سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کردار سے پریشانی ہے، اس کیریکٹر سے پریشانی ہے۔ مسئلہ فقط 60 ہجری کا نہیں ہے، جہاں کہیں جب کبھی اس طرح کا کیریکٹر پایا جائے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے بات کر رہے ہیں۔ رجلون فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ۔ یزید کون ہے؟ شرابی ہے۔ یزید کون ہے؟ سرکش اور باغی ہے۔
یزید کون ہے؟ بے گناہوں کا قاتل ہے۔ بے گناہوں کا قتل عدل ہے کہ ظلم؟ حاکم ہی اگر ظالم ہوگا تو پھر رعایا کا کیا حال ہوگا؟ جو کفر از کعبے برخیزت کچھ امانت مسلمانی۔ اگر کعبہ ہی کو کفر کا مرکز بن جائے تو ہاں مسلمان سے کیا توقع رکھی جائے گی؟ نہیں، لا یبایع مثلی مثلہ، نہیں، ہم اس جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ جیسے کہ یزید کی بات نہیں ہے، جہاں کہیں یزید جیسا مل جائے، جس دور میں یزید جیسا مل جائے، اس دور میں حسینیوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ یزید کا کلمہ پڑھیں، اس کا قصیدہ پڑھیں، اس کی چاپلوسی کریں اپنے کچھ تھوڑے بہت مفادات کے لیے۔ اب آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ای ڈی پیچھے لگا دی جائے گی۔ ای ڈی کے ڈر سے گرفتار کر لیے جائیں گے تو حسین کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حسین کو بھی پتا ہے۔ عزاداری صرف رونے پیٹنے کا نام نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، فطرت بشر ہے۔ جب انسان جس سے محبت کرتا ہے، جب اس کے اوپر ظلم و ستم کی کہانی سنتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ فطرت بشر، اس کے لیے شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے۔ فطرت بشر ہے، کسی بھی مظلوم، حتیٰ چاہے ہمیں عقیدت نہ بھی ہو، فقط ایک مظلوم ہے، اس کی خبر ملی کہ اس کو اس طریقے سے مارا گیا، فلاں کیا گیا، تو آنکھ سے آنسو تو نکل ہی آتے ہیں۔ یہ کوئی ہنر تھوڑی ہے۔ ہنر یہ ہے اس راستے کو زندہ رکھنا۔ دوسرے دن مروان سے ملاقات ہو گئی مدینے کے گلیوں میں، وہ لگا امام کو نصیحت کرنے کے لیے۔ یہ مصیبت ہمیشہ رہی ہے، جس سے نصیحت لینا چاہیے اس کو نصیحت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ حسین سے نصیحت لینا ہے، حسین کو نصیحت کرنا نہیں ہے۔ وہ ہماری نصیحت کے محتاج نہیں ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے، بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو وہ نصیحت تو خیر یہ جو ہے فری میں دی جاتی ہے نا۔ آسان ترین کام ہے نصیحت کرنا، مشکل ہوتا ہے نصیحت سننا۔ مروان کہتا ہے امام حسین سے، دیکھیے آپ اگر بیعت نہ کریں گے تو انجام تو پتہ ہے کیا ہوگا۔ آپ کے پاس فوج ہے؟ نہیں۔ لوگوں کو خریدنے کے لیے پیسہ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا اگر پیسہ ہو بھی تو آپ میں خریدنے کا حوصلہ ہے؟ آپ کے بابا نے خریدا تھا؟ آپ کے بھیا نے خریدا تھا؟ خریدے ہوتے تو یہ حشر تھوڑی ہوتا، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے نا کہ اپنی اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے آپ باطل لوگوں کا سہارا لیں۔ عبید اللہ ابن عباس کو معاویہ نے خرید لیا۔ عبید اللہ ابن عباس کون تھے؟ امام حسن کے کمانڈر ان چیف تھے، سالار لشکر ہیں، مولا کائنات کے گورنر رہ چکے تھے یمن میں۔ وہ ہیں عبید اللہ ابن عباس، رشتہ دار بھی ہیں، جناب عباس کے بیٹے ہیں نا، رشتہ دار بھی ہیں، مولا علی کے چچیرے بھائی ہیں عبید اللہ ابن عباس۔ انہی تمام سابقے کو دیکھتے ہوئے امام حسن نے ان کو اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ 12,000 کی فوج تھی امام حسن کی، 4,000 فوج لے کے چلے گئے معاویہ کے پاس۔ کتنے میں جو ہے بکے؟ 10 لاکھ درہم۔ اگر امام حسن یہ جو ہے 15 دے دیتے پھر جاتے؟ نہ جاتے، مگر امام حسن بیت المال کو ناجائز طریقے سے خرچ کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ معاویہ ہے جس کو جائز و ناجائز سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے آپ یزید سے جیت تو پائیں گے نہیں، تو خامخواہ کیوں اپنے کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں؟ بیٹھ کے مدینے میں اللہ اللہ کیجئے، مجاور بن جائیے روزے رسول کے، صبح شام رسول کے روزے کی زیارت کیجئے، نماز پڑھیے، عبادت کیجئے۔ بندگان خدا اگر کچھ سمجھنے اجھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سمجھا بھی دیجئے گا ان کو، 2-4 یہ جو ہے فتوے مسئلے وسلے نماز پڑھا دیا کیجئے گا۔ ہاں جو عام طور سے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ مشورہ وہ بھی دے رہا ہے۔ امام نے جواب میں کیا کہا؟ امام نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید۔ اگر اسلامی معاشرے پر یزید جیسے کی حکومت ہو جائے،
یزید کیسا ہے رات میں بیان کر چکے ہیں. رات کا جملہ یوں ہی نہیں تھا. اگر اسلامی معاشرے پر یزید جیسے کی حکومت ہو جائے، یعنی جو بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، جو عدل و انصاف کا لحاظ نہ رکھتا ہو، جو دین خدا کی عزت و احترام کا قائل نہ ہو، اگر اس کی حکومت ہو گئی تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لو، مر جائے گا اسلام، باقی نہیں رہے گا. چاہے نمازیں پڑھی جائیں، چاہے روزے رکھے جائیں، چاہے حج بجا لایا جائے. تو اسلام خطرے میں آ گیا، اسلام کا وجود خطرے میں ہے. خیر اب وقت نہیں رہ گیا کہ میں اور چیزیں کچھ تھی عرض کرنا چاہتا تھا. اسلام کا وجود خطرے میں ہے. اس کے بعد جب امام حسین نکلنے لگے مدینے سے، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تحریری طور کے اوپر وصیت نامہ لکھا ہے، زبانی نہیں کہ زبانی میں تو الٹ پھر ہو جاتا ہے نا، کہا کچھ تھا بیان کچھ ہو گیا. خطرہ تو اس کا رہتا ہے بھائی. کبھی کبھی لوگ جان بوجھ کر کے الٹ پھیر کرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے نہیں کرتے، سننے میں غلطی ہو گئی. اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہر آدمی اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہے. کسی نے کچھ محفوظ کیا، کسی نے کچھ محفوظ کیا، کسی سے یہ جملہ چھوٹ گیا، کسی سے وہ جملہ چھوٹ گیا، اور نتیجے میں معلوم ہوا کہ کہا کچھ تھا اور نکلا کچھ باہر جا کر کے. ہو جاتا ہے نا. یہ تحریری طور پر لکھا ہے، جہاں اپنا مقصد بیان کر. انی لم اخرج اشرا ولا بطیرا. پہلی بات ہے کہ میں خود سے جا رہا ہوں، نکالا نہیں کسی نے، کسی میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ میرے جانے کا مقصد نہ حکومت حاصل کرنا ہے، نہ شہرت و مقبولیت کا بھوکا ہوں، نہ دولت کا لالچی ہوں، نہ فتنہ و فساد پھیلانا چاہتا ہوں. پھر کیوں جا رہا ہوں؟ انما، بس ایک ہی مقصد ہے. انما جہاں آ جاتا ہے حصر ہو جاتا ہے نا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں جا رہا ہوں، ہمارے نانا کی امت فاسد ہو گئی ہے. کیا مطلب فاسد ہو گئی ہے؟ چوری کر رہی ہے، ڈاکہ ڈال رہی ہے، زنا کر کے آ رہی ہے. اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ ان کے اوپر یزید جیسا حاکم ہو گیا، ان کے کان پہ جو بھی نہیں رینگ رہی ہے. اس سے بڑی، اتنی بڑی بے حسی، اس سے بڑی تباہی اور کیا تصور کی جا سکتی ہے کہ اتنا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، کسی کو احساس بھی نہیں ہے. اگر فاسد حکومت ہے، ظالم حکومت ہے، تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. کیسے آپ اصلاح کریں گے؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. اصلاح کا طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. وہی راستہ جو میرے بابا کا راستہ تھا، وہی راستہ جو میرے نانا نے کیسے اصلاح کی تھی. اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا، اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں گا. اچھا میں آ گیا، تقریریں کر رہا ہوں. نہیں، امت اتنی غفلت کی نیند سو گئی ہے کہ یہ تقریروں سے جاگنے والی نہیں ہے، موعظے نصیحت سننے والی نہیں ہے. اس کو جگانے کے لیے خون کی ضرورت ہے، اس کو جگانے کے لیے زینب کی چادر کی ضرورت ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں جاگنے والی ہے. حسین پوری تیاری سے آئے تھے، اپنے ساتھ یوں ہی کسی کو شامل نہیں کر، چن چن کے افراد کو لے کے آئے تھے. کس کا کیا کردار ہے؟ سب کا کردار معین تھا. قاسم کا اپنا کردار ہے، اکبر کا اپنا کردار ہے، عباس کا اپنا کردار ہے، زینب کا اپنا کردار، سکینہ کا اپنا کردار ہے. اب کردار لے کر کے امام حسین آئے تھے. جو قافلہ 28 رجب کو چلا، مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا، قربانیاں دیتا ہوا، اب قافلہ مدینہ پہنچ گیا ہے. جس وقت قافلہ مدینہ پہنچ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے جب برسوں کے بعد کوئی اپنے وطن جاتا کتنی خوشی ہوتی ہے. بہت خوشی ہوتی ہے نا، وطن آ رہا ہے، وطن آ رہا ہے. لیکن جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اہل بیت کا غم بڑھتا جا رہا تھا. یہاں تک کہ جب مدینے کی دیواریں نظر آنے لگیں، ایک دفعہ ام کلثوم کا دل بھر آیا. مدینے کو خطاب کر کے کہتی ہے، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جعنا.
اے نانا کے مدینے تو ہمیں قبول نہ کرنا، کیونکہ ہم تو صرف غم و اندوہ اپنے ہمراہ لے کر کے آئے ہیں۔ خرجنا من کے بالاحلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ اے نانا کے مدینے، جب ہم مدینے سے نکلے تھے نا تو ہماری گود میں ہمارا اصغر بھی سلامت تھا، ہمارے ہمراہون و محمد بھی تھے، قاسم و اکبر بھی تھے۔ اے نانا کے مدینے، اب ہم پلٹ کے آ رہے ہیں، حد یہ ہے کہ ہمارا اصغر بھی ہمارے ہمراہ نہیں، سب کربلا کے میدان میں مارے گئے۔ صرف مردوں ہی پر زیادتی نہیں ہوئی ہے، لقد ہتکوا النساء وحملوها علی الاقطاب قہرا اجمعین۔ مردوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تو ہوا ہی تھا، ہم خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی، ہمیں زبردستی بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا، در بدر ہمیں پھرایا گیا۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ ابھی فوراً نہیں داخل ہوں گے، پڑاؤ یہیں ڈالا جائے۔ مدینہ کے باہر اب جو ہے پڑاؤ ڈالا گیا، خیمے نصب ہو گئے۔ امام نے بشیر کو بلایا، بشیر تیرا باپ تو شاعر تھا، تو بھی شعر کہہ لیتا ہے۔ ہاں مولا کچھ کہہ لیتا ہوں۔ بشیر جاؤ، جا کے مدینے میں ہماری واپسی کی خبر دے دو، بتا دو کہ اہل بیت اطہار جو 28 رجب کو یہاں سے گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں۔ بشیر آئے، مدینے میں آنے کے بعد کہتے یا اہل یثرب لا مقام بکم بہا قتل الحسین وفاد معی مدرار۔ اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی، جان مدینہ روح مدینہ حسین مارے گئے، اسی لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ والجسم منہ مدرج بکربلا والرأس منہ علی القناة یدار۔ اس طرح حسین کو مارا گیا کہ حسین کا جسم سرزمین کربلا پہ بے غسل و کفن پڑا رہا اور ان کا سر نوک نیزہ پہ در بدر پھرایا گیا۔ بشیر مدینے میں آئے، آنے کے بعد صدا بلند کی، بشیر کا کہنا ہے جیسے ہی میری آواز بلند ہوئی، کوئی گھر مدینے کا ایسا نہ تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ لوگ سر و سینہ پیٹتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا؟ کون آیا؟ کہاں ہے سید سجاد؟ بتایا کہ مدینے کے باہر ہے۔ مجمع بشیر کو چھوڑ کر کے قافلے کی طرف روانہ ہوا۔ جناب محمد حنفیہ دوڑے ہوئے آئے امام سجاد کے پاس، آ کر کے امام سجاد کو گلے سے لگا لیا۔ یا ابن اخی این آخی وسائنا ثمرۃ فؤادی، اے بھتیجے یہ بتاؤ میرا بھیا حسین کہاں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا حسین کہاں ہے؟ امام سجاد فرماتے واللہ یا قد جئتک یتیما، اے چچا میرا بابا کربلا میں مارا گیا، میں یتیم بن کے واپس ہو رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں بھی توفیق عنایت فرما کہ جو مقصد امام حسین لے کر کے کربلا میں گئے تھے، ہمیں اس مقصد کو آگے بڑھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصار۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید مبارک حسین ابن سید احمد علی مرحوم اور مرحومہ سکینہ بیگم بنت صادق حسین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ زبانوں پہ علمدار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا، عباس علمدار، عباس علمدار، مشکیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا، عباس علمدار، عباس علمدار، اے شیر جواب سر حیدر کر رہا، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا، عباس علمدار، عباس علمدار، مشکیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا، عباس علمدار، عباس علمدار، اے شیر جواب سر حیدر کر رہا، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، یا عباس علمدار، عباس علمدار، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین،
السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم بالفضل العباس. السلام عليك يا شريكة الحسين زينب. السلام عليك يا علي بن الحسين. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا علي بن موسى. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليك يا ابن الحسن العسكري أيها الخلف الحجة القائم المهدي. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من عوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة